خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا بکم فی انشطة امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، ویشرفنا ان نقدم لکم ابرز ما جاء فی اللقاءین الافتراضیین اللذین عقدہما امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز مع الاحمدیین العرب فی کینیڈا. ونبدأ بلقاء يوم السبت 11 من ديسمبر الجاري، حيث يلتقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز الرجال الأحمديين العرب المقيمين في كندا. عقد حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لقاءين افتراضيين مع وفدين من الأحمديين العرب المقيمين في كندا، حيث التقى حضرته يوم السبت عدداً من الرجال الأحمديين العرب. وخلال اللقاء تمكن الحاضرون من طرح مجموعة من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. وعليكم السلام. سؤالي هو: كيف يمكن لنا أن نحب الآخرين المختلفين عنا عقائدياً وأن نواسيهم بدون أن يدخلنا شيء من النفاق؟ جو ہم سے عقائدی اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح منافقت کا اظہار کیے بغیر، منافقت کیے بغیر ان سے کس طرح ہم پیار اور ہمدردی کر سکتے ہیں؟ آپ کے تعلقات ہیں بہت سارے، کیا آپ کے سارے رشتہ دار احمدی ہیں؟ نہیں، جب اچھا جب رشتہ دار احمدی نہیں ہیں ان سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے؟ سوال ہے کہ مجبور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کہا ہے. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو رحمی رشتے تمہارے مذہب کے ہیں، ہم مذہب ہیں، ان سے تعلق رکھو، اور جو رحمی رشتے ہم مذہب نہیں ہیں ان سے نہ رکھو. ماں باپ کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تمہارے سے وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف اپنی جگہ، اس سے کہو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے میں تمہاری بات نہیں مانتا، لیکن باقی معاملات میں ان کو اف نہ کہو، ان کی خدمت کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو سبق دے دیا کہ منافقت کے بغیر اپنے تعلقات کو نبھاؤ. دل میں کیوں منافقت پیدا ہو انسان کے؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، انسانیت کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کہلائے گئے، رحمۃ للمسلمین تو نہیں تھے، یا احمدیوں کے لیے تو نہیں تھے. جب عالمین ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار ہر مومن سے ہونا چاہیے. تو منافقت کا تو سوال ہی نہیں، منافقت تو ایک بہت بری چیز ہے. ہاں اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ ماں باپ کو بھی کہہ دو کہ اس بارے میں تمہاری تائید نہیں کر سکتا، ہاں میرے ماں باپ کی حیثیت سے، رشتہ داری نبھانے کی حیثیت سے تمہاری خدمت کرتا ہوں. اب دوست کو کہہ سکتے ہیں تمہارے دوست کے حیثیت سے تمہاری میں خدمت کروں گا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو، تعلق رکھنے والا ہو، وہ شراب پی کے کسی نالی میں گرا پڑا ہو تو ہم اس کو لے کے آئیں گے گھر، اس کی خدمت کریں گے، اور جب اس کو ہوش آئے گی تو خاموشی سے اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے. تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے جو ہمارا مقصد ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کی قدروں کو پہچاننے والا ہو. جب آپ انسانیت کی قدروں کو پہچانیں گے تو آپ میں منافقت نہیں ہوگی، آپ سچے دل سے انسان کی خدمت کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آئے گا وہاں بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی
منافقت کے، بغیر کسی مداحنت کے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ہمارا تو مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم منافقت کس طرح دور کریں. کیوں منافقت پیدا ہو دل میں؟ منافق تو بہت بڑی، سب سے بڑی برائی ہے. منافق تو آگ کے گڑھے میں گرنے والے لوگوں میں سے ہے. کس طرح ہم منافقت کر سکتے ہیں؟ یہ منافقت نہیں ہے کہ ہمارا دین کچھ اور ہے اور ہم اس سے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں تو ایک انسان سمجھتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی، تو ایک انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. بلکہ ہر اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقت ہے ہی نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا امیر المؤمنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشهد في السنوات الأخيرة تغييرات عالمية جذرية في مختلف المجالات. کہتے ہیں کہ موجودہ چند سالوں میں عالمی سطح پر بہت زیادہ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، جن سے کیا ترقی یافتہ اور کیا غریب اقوام سب متاثر ہوئی ہیں. مثلاً لاکھوں لوگ سیاسی نزاعات کی وجہ سے مر رہے ہیں، جیسے کہ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے. دیگر لوگ مختلف اقوام کے لالچ کی وجہ سے، اور کئی لوگ مختلف وباؤں جیسے کرونا وغیرہ کی وجہ سے مر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ حالات کب تک چلیں گے، اور کیا ہم بدترین زمانے تک پہنچ گئے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آگے آنے والا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایسا زمانہ ہی تھا جو آج سے 130 سال پہلے سے شروع ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی تھی. یہ زمانہ تھا، اور ان کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری دی کہ وہ ان برائیوں سے اور مسائل سے بچ جائیں گے جو سچے مومن ہوں گے. یہ نہیں کہ صرف بیعت کرنا. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ صرف میری بیعت کرنا کافی نہیں، میری بیعت کے ساتھ میری جو شرائط ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ زمانہ چل رہا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی بدریہ علامات، بہت ساری پیشگوئیاں فرمائیں. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کچھ پوری ہوئیں. جو حالات دنیا میں سے گزر رہی ہے، یہ تو ان حالات کا نتیجہ ہے جو دنیا کے اپنے عمل ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت چلتا ہے، اور وہ قانون قدرت اپنا کام کر رہا ہے. ایک قانون شریعت چلتا ہے، اور وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. جب خدا تعالیٰ کو لوگ بھول جائیں گے اور پھر عملی طور پر بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ایسی غلط کاموں میں پڑ جائیں گے، یا برے اپنے حل نکالنے شروع کر دیں گے اپنے مسائل کے جن کے نتیجے بد نکلنے ہیں، تو پھر وہاں قانون قدرت بھی کام کرے گا، قانون شریعت بھی کام کرے گا، اور وہ کام کر رہا ہے. اب دنیا کی اکثریت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو بھول رہی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کو بھول گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تو سوال نہیں رہا. دنیا سے وہ مانگنا چاہتے ہیں. سیاستدان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت جو ہے وہ عوام ہے. وہ اپنی قوت خدا کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے مجھے ووٹ دینا ہے. اور اسی طرح بزنس مین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت جو ہے عوام کو کسی طرح رام کرنا، چاہے میں غلط طریقے سے کروں، بدماشی پھیلا کے کروں، یا صحیح طریقے سے کروں. جو بھی غلط یا صحیح طریقہ جو ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک، ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے. ٹھیک؟ تو یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی تو اس کے جو منطقی نتیجے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ امید بھی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس لیے اگر ہم لوگ صحیح ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کرتے رہیں، اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں، اپنے
جو حق ہیں ہمارے وہ ادا کرتے رہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ پیش گوئیاں ہمارے زمانے میں بھی پوری ہو جائیں گی، اور بجائے لمبا عرصہ ہونے کے حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح لمبا عرصہ نہیں چلے گا پھر، بلکہ جلدی بھی پوری ہو سکتی ہیں، اور ہم دیکھ لیں گے کہ آہستہ آہستہ دنیا پھر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف آئے گی اور اس کو مانے گی. ٹھیک ہے، اس لیے میں تو اتنا نا امید نہیں ہوں اس بات پہ کہ اگر احمدی اپنے آپ کو بدلیں اور اپنا حق ادا کریں، خدا تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے اس کو ہم ادا کرنے والے ہوں، اور بندوں کے جو ہم حق ہیں ہمارے پر حق ہیں وہ ادا کرنے والے ہوں. اسی پہ میں بار بار زور دیتا ہوں. تو یہ دو حقوق اگر ہم ادا کرنے والے بنیں گے، اور انہی حقوق کو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا ہوں جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم جلدی اپنی اس کرائسس سے نکلتا ہوا اپنے آپ کو دیکھیں گے. نہیں تو لمبا ایک عرصہ گزرے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جو ہم اس کرائسس سے گزر جائیں گے اور احمدیت کی انشاءاللہ تعالیٰ کہ انتہا ہوگی، اور اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا. اب وہ ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں بقول حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ آخری 1000 سال ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک زمانہ ترقی کا آنا ہے اسلام کی، اور وہ انشاءاللہ آئے گا. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے یا ہماری نسلوں نے دیکھنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ احسن. پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عرب ممالک تباہ ہو رہی ہیں؟ اچھا، یہ اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ حضور میں جامعہ میں پڑھ رہا ہوں. پڑھ رہے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ ثالثہ میں. ثالثہ میں. اچھا، ماشاءاللہ اچھی اردو آ گئی ثالثہ تک تو. جی سر. میں ایران کے جماعت سے میں ہوں. ایران سے؟ اچھا عقیل الخمیسی ایران سے. اچھا، تو فارسی کے قریب ہی ہے نا بعض الفاظ تو. جی. آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ایران جا سکیں، اس لیے بیٹھے ہیں آرام سے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں نے یہ کہنی ہے کہ صبر تھوڑا سا کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے گا. ٹھیک. اماں ابا یاد آتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عرب ممالک کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی کہ ابھی تک وہی وجہ ہے. جب خدا واحد و یگانہ کو چھوڑ کے جب بڑی طاقتوں کو خدا انسان بنا لیتا ہے، سعودی عرب کے بادشاہ سے لے کے ایک چھوٹی سے چھوٹی اسٹیٹ کے بادشاہ یا سربراہ تک کا یہ حال ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا ہاتھ تو اٹھ جاتا ہے نا اس پہ سے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان پہ تو عمل نہیں کرنا، اور جو دولت اور پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا. قرآن کریم سے بھی سبق حاصل نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ پیسوں کی وجہ سے یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا دولت ان کو تباہ کر دیتی ہے. ہم دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی، اور وہی دولت ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا، ان سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے، کیا دین کی خدمت کی. ایک جماعت احمدیہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو دنیا میں قرآن کریم کو رائج کرنے اور پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہے، چندے اکٹھے کر کے. چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ ان کا 6 مہینے کا جو یا مہینے کا سرکاری خرچہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے سارے سال کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. صرف ایک سفر سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کر دو، مسیح موعود کی مخالفت کرو اور اس کے خلاف کفر کے فتوے لگا دو. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایسی حالت ہو کہ دین سے دور ہٹ جانا، دنیا داروں کو اپنا خدا سمجھ لینا، اصل خدا کے نام پہ غلط کام کرنا، غلط قسم کی بدعات پھیلانا اور اس تعلیم کا غلط تشریح کرنا، اور نہ اللہ کے حق ادا کرنا نہ بندوں کے حق ادا کرنا، تو پھر اس کے بعد پھر یہی نتیجہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے.
ٹھیک ہے، جب ہم خدا کو حقیقی خدا ماننے لگ جائیں گے اور اس کے حکموں میں چلنے لگ جائیں گے تو یہی ہم ملک ترقی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی طاقت تو نہیں دنیا میں 54 ممالک ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فرقہ بازی میں پڑھ کے یا دنیا داری میں پڑھ کے ہم نے ایک دوسرے میں پھاڑ پیدا کر دی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی تھا کہ جب یہ نفاق پیدا ہو جائے گا تم لوگوں میں، پھر تمہاری ترقی رک جائے گی، وہ تباہی ہوگی، اور جوڑنے کا والا آئے گا جب، اس وقت اس کے ساتھ جڑ جانا تو بچ جاؤ گے، نہیں جڑو گے تو نہیں بچو گے۔ ٹھیک مولوی صاحب، چلو پھر اللہ حافظ۔ السلام على خليفتنا المفدى. وعلیکم السلام۔ أما بالنسبة لسؤالي، لماذا لا يكون هناك تركيز من الجماعة في التبليغ على وفاة سيدنا عيسى، ولماذا لا يكون التدليل على مكان قبره بالذات؟ کہتے ہیں سوال یہ کہ ہم تبلیغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر کی موجودگی والی دلیل پر زیادہ زور کیوں نہیں دیتے، اور کیوں اس بات کو ہر مجلس کا حصہ نہیں بناتے تاکہ کسر صلیب کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی غرض پوری ہو سکے؟ بات یہ ہے کہ جب عیسائیت زوروں پہ تھی اس وقت کسر صلیب کی باتیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی غرض تو یہی ہے کسر صلیب، لیکن ایک اور بڑی آمد کی وجہ بھی ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قیام، خدا تعالیٰ کے وجود کا ادراک پیدا کروانا، اس کو ثابت کرنا۔ آج کل خود عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو بھول گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے کہ مر گئے۔ 65-66% عیسائی تو ایتھسٹ ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، ان کو کسر صلیب سے کیا۔ اور جو ہیں وہ بھی چرچ میں جانے والے نہیں رہے، کرسمس منانے چلے گئے کبھی، یا کبھی 2-4 مہینے بعد چرچ میں چلے گئے، وہ بھی صرف شور لگانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک سوال ہے، سوال اٹھانے کا کہ کسر صلیب کو ہم کیوں نہیں اجاگر کرتے، یہ بھی غلط ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہمارا مسیح ہندوستان میں جو ہم کتاب شائع کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں شائع کی ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب، اس لیے کر رہے ہیں اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں تاکہ دنیا کو پتہ لگے۔ اب مجھے یاد ہے ایک مذہبی ایڈوائزر تھا، وہ مجھے ملنے آیا وہیں امریکہ میں، تو اس کو میں نے بات ہی اس طرح شروع کی تھی کہ اس کے ساتھ پادری بھی تھا ایک، کہ تم لوگ بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی، ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت، اور جو عیسیٰ آنا تھا اس کو ماننے والے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بات بھی لمبی بات ہوئی، کافی گفتگو ہوئی، اور وہ سنتا رہا میرا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ شاید وہ جماعت کے حق میں بعض باتیں کرنے کے بجائے ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اتنی کھل کے باتیں میں نے کر دیں، لیکن وہ شریف آدمی نکلا، اور اس کا جو ساتھ پادری آیا ہوا تھا وہ بھی، کہ انہوں نے اس کے باوجود ہمارے حمایت کی اور ہمارے حق میں باتیں کی کہ ہاں جہاں تک احمدیوں پہ مظالم کا تعلق ہے، ان پہ ظلم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں ضرورت ہو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو چکا ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کو بھولنے کا، دہریت کا، اور دہریت کے خلاف بھی حضرت مسیح نے لکھا ہے کہ میں دہریت کے خلاف بھی آیا ہوں۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ مسیح موعود نام تو ہم نے رکھ دیا، تو مہدی بھی نام ہے آپ کا، لیکن عیسائیوں میں کیونکہ ابھی بھی عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے نام کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے نہیں، اس لیے مسیح موعود کے جو دونوں کام ہیں نا، اور اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا اور لوگوں میں پیار اور محبت کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 میرے بڑے کام ہیں جس کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت مسیح نے فرمایا، بے شمار جگہ فرمایا ہوا ہے، کسر صلیب کی بات صرف نہیں کی، حضرت نے فرمایا کہ میرے 2 بڑے کام ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرتے ہوئے اس کے حق ادا کرنے والا لوگوں کو بنانا، اور اس سے قریبی تعلق پیدا کرنا، خدا کے حضور لوگوں کو لے کے آنا، نمبر 2 بندوں سے حقوق ادا کروانا، یہ 2 مین کام ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا لٹریچر پڑھیں حضرت مسیح علیہ السلام کا تو اکثریت ان 2 باتوں کے گرد گھومتی ہے۔
ٹھیک ہے، وہاں جہاں ضرورت ہے قصر سلیب کی وہاں قصر سلیب بھی کرتے ہیں، وہ تو ایک کام ہے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں. آپ کے کتنے دوست ہیں کینیڈا میں، آپ عیسائی؟ آپ مجھے جائزہ لے کے بتائیں کہ جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور واپس آئیں گے. اکثریت یہ کہے گی کہ ہم بیٹھے ہوں گے، کبھی بیٹھے تو چلے گئے، ہمیں تو کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے، کمائی کرنی ہے، شام کو واپس آنا ہے، تو ہمیں اتنی کمائی ہونی چاہیے کہ ہمیں شراب کی بوتل مل جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. كان الله معكم ووفقكم. ٹھیک ہے، جزاكم الله. اللہ حافظ. امیر صاحب 1 گھنٹہ میں نے دے دیا آپ کو، اب میرا دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس لیے اجازت ہو. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. حضور کا شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وفي اليوم التالي أتيحت الفرصة لوفد من السيدات العربيات للقاء أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز وطرح مجموعة من الأسئلة على حضرته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي الحبيب. اسمي نداء الشندغلي، وسؤالي هو: هل يقوم حضرة مولانا أمير المؤمنين بالمساعدة بالأعمال المنزلية ولا سيما الطهو؟ وما هو أفضل ما يطهوه حضرة مولانا أمير المؤمنين نصره الله؟ کہ کیا حضور انور گھر کے کام کاج میں مدد کرتے ہیں، اسپیشلی کھانا پکانے وغیرہ میں، اور حضور کیا اچھا پکا لیتے ہیں؟ کیا اچھا پکا لیتا ہوں؟ یہ تو جو کھانے والا وہی بتا سکتا ہے کہ میں اچھا پکاتا بھی ہوں کہ نہیں ہیں. میں اگر کچھ 2-4 چیزیں، اگر ہر چیز تو میں نہیں کہتا میں پکا سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پکایا کرتا ہے. اب تو مدتیں ہو گئیں، کبھی نہیں پکا سکا، وقت ہی نہیں ملتا ہیں. نہ آپ لوگوں سے فرصت ملتی ہے، نہ دفتری کاموں سے فرصت ملتی ہے، نہ لوگوں کے خطوط پڑھنے سے فرصت ملتی ہے کہ کر سکے. لیکن پھر بھی کبھی موقع مل جائے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کا، اور اگر ضرورت ہو تو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے اکثر وہ مرد جو مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں، ان کے بہانے ہوتے ہیں، وہ ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم پرامن احتجاج جو ہے، مظاہرے، ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ گارنٹی اگر ہو کہ پرامن احتجاج ہوگا اور آخر میں آ کے وہ توڑ پھوڑ اور شدت پسندی میں نہیں بدل جائے گا، تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں. ٹھیک ہے. کشمیریوں کے حق میں بھی ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں احتجاج ہوا تھا اس وقت، اور خلیفہ ثانی نے اس میں اجازت دی تھی، شامل ہو جاتے تھے. تو اگر پرامن احتجاج ہو اور کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، سرکاری املاک کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جہاں ان ملکوں میں قانون بھی اجازت دیتا ہے احتجاج کی اور جلوسوں کی، پرامن جلوسوں کی، اس حد تک آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہتی ہیں کہ میری فیملی ڈاکٹر جو مصر سے ہیں اور عیسائی ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ وٹامن ڈی لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں لیتی ہوں. انہوں نے کہا لیکن آپ کو عام لوگوں سے زیادہ لینی چاہیے، کیونکہ آپ حجاب پہنتی ہیں اور اس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں آپ کی جلد تک نہیں پہنچ سکتی. تو کہتی ہیں کہ میں سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جس میں ہماری صحت کے اصول کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ سردیوں میں تو جب وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے، عموماً دن بھی وہاں چھوٹے ہوتے ہیں یورپ وغیرہ مغربی ممالک میں، اس وقت تو ان لوگوں نے بھی اپنے جسم کو ڈھانکا ہوتا ہے اور سورج نکلتا بھی نہیں اتنا زیادہ. اس وقت تو یہ لوگ بھی وٹامن ڈی لے رہے ہوتے ہیں. باقی رہ گئی گرمیوں کی باتیں، اس میں ہمارے جو چہرہ ہے آپ کا عموماً کافی حد تک ننگا ہوتا ہے، اور سورج کی شعاعیں صرف ایسی تو نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ جلد پہ پڑیں تو پھر ہی ہے. اب یہ لوگ وٹامن ڈی لینے کے نام پہ اور سن باتھ کے نام پہ بیچز پہ جا کے، سمندروں کے کنارے گرمیوں میں جا کے ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں کہ ہم وٹامن ڈی لے رہے ہیں اور سورج کی شعاعیں لے رہے ہیں. تو یہ تو بے حیائی پھیلنے والی اور پھیلانے والی باتیں ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں دیتا. سورج کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سورج میں کپڑوں سمیت بیٹھنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے. آپ کا چہرہ تو ننگا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ بازو ننگے ہوتے ہیں،
پاؤں آپ ننگے رکھتی ہیں اور اسی میں وٹامن ڈی کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا رکھا ہوا ہے. یہ صرف دنیا داری والی اور دجالی چال ہے کہ جی تم اگر یہ اس طرح کرو گی تو پھر تمہاری اندر وٹامن ڈی نہیں آئے گی. وہی شیطان کے ابھی ذکر ہوا رہا تھا نا, شیطان کے وسوسے ڈالنے والی بات. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بھی ڈالتے ہیں, تو یہ باہر کے شیطان ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو اتنی ریکوائرمنٹ آپ کی ہے وہ پوری ہوتی ہے. باقی سارا دن آپ گھر میں تو حجاب پہن کے نہیں بیٹھی ہوتی. گھر میں آپ کے کمرہ ہے, اس کے کھڑکیوں سے شیشوں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے. جب دھوپ آ رہی ہے وہاں آپ بیٹھ کے دھوپ لے سکتی ہیں. کپڑے لائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اس میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں. جب باہر جانا ہے حجاب لینے کا یا کوٹ پہننے کا یا پردہ کرنے کا حکم تو باہر کے لیے ہے. گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو اور بات ہے, ادروائز تو یہی ہے کہ آپ ریلیکس کپڑوں میں پھر سکتی ہیں اور بشک اپنے سروں سے اوڑھنیاں بھی اتاری ہوتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ڈھیلے لباس بھی ہوتے ہیں گھروں میں, اور وہ جو لباس ایک آدھی قمیض پہنی ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے سورج کی شعاؤں کو لینے کے لیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ کہہ دیا کہ جی سورج کی شعائیں نہیں جاتی, وٹامن ڈی لیں. ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہوتی ہے, بلکہ یہ بھی لیتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور جو گرم ممالک ہیں وہاں ویسے ہی ملتی رہتی ہے, وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. وسألت سيدة أخرى كيف نغرس حب الله تعالى وحب الصلاة في نفوس الأطفال الصغار. ان کے سامنے نماز پڑھیں, ان کے سامنے اپنی نماز جو ہے نمازیں ان کے سامنے پڑھیں, اور نمازوں کی جو اپنی حالت ہے اس کو اتنا سنوار کے پڑھیں کہ ان بچوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی ماں باپ ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں بچوں کے سامنے. بچے جب دیکھتے ہیں تو خود بھی, لڑکیاں ہیں تو سر پہ اسکارف رکھ کے یا دوپٹہ رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ, یا لڑکا ہے تو وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے یا ویسے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو بچپن سے جب یہ شوق پیدا ہوگا ان کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہ ایک فرض ہے جو میری ماں اور میرے باپ ادا کر رہے ہیں, اور ان میں اس میں مزہ آ رہا ہے. آپ کی چہروں کو دیکھ کے ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان میں ایک شوق اور ذوق ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور ایسی حالت طاری ہے جس کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں. تو بچوں میں بچپن سے شوق پیدا ہوتا جائے گا. یہ تو انسان کا اپنا نمونہ ہے, عملی نمونہ دکھائیں گے بچوں کے سامنے تو ان میں شوق پیدا ہو جائے گا, اور پھر اس شوق کو بڑے ہوتے تک رکھیں. 7 سال کی عمر تک ان میں شوق پیدا ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک بچوں کو پھر نمازیں پڑھانے کی طرف توجہ دلاتے رہو. اس سے پہلے تو نہیں نمازیں پڑھانے کے لیے کہا, لیکن اپنے نمونے دکھانے کے لیے کہا ہے. اس کے بعد 3 سال نماز پڑھنے کے لیے کہو, یہ 1 2 3 4 نمازیں پڑھ لیں. اس کے بعد 10 سال کے بعد فرمایا کہ فرض ہو گیا, اب ان سے کہو تمہارے بھی فرض ہے, اب تم بڑے ہو گئے ہو, اب تم نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ نمونے ہیں ماں اور باپ کے, کس حد تک آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت ہے اور کس طرح آپ اس کا حق ادا کرتی ہیں. جب خود ادا کر رہی ہوں گی اور بچے کا باپ بھی کر رہا ہوگا تو وہ خود ہی عادت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ یا کچھ رہ گیا سوال تو پوچھ لیں دوبارہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 11 سال ہے, وہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے, اور بیٹی ہے اس کی عمر 3 سال. تو وہ حجاب وغیرہ بھی پہنتی ہے لیکن کبھی وہ وضو وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی, ویسے کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں بیٹے کو اس کے لیے ہاں کہتی, میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں اسے پڑھنے دو, لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دیتی ہیں, مجھے نہیں اجازت دیتی کہ میں. اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ تو ابھی اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی نمازیں, وہ اگر آ کے شوق سے شامل ہو رہی ہے تو اس کو شوق سے شامل ہونے دو. اس پہ ہم نے ابھی اس عمر کی سختی نہیں کرنی. اسلام دین یسر ہے, تنگی نہیں دیتا. تو لیکن تم کیونکہ 11 سال کے ہو گئے ہو, تمہارے پہ جو بھی قوانین ہیں, جو بھی پروٹوکول ہے نماز ادا کرنے کے لیے, اس کے لوازمات ہیں, اس سے پہلے کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, اور پھر نماز کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے, تم پہ کیونکہ فرض ہو چکا ہے. اس لیے تمہیں ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کرو. بیٹی پہ فرض نہیں ہوا. جب وہ 11 سال کی ہوگی یا 7 سال کی ہوگی, 10 سال کی ہوگی, تو ہم اس کو بھی کہیں گے. 7 سال کی عمر اس کو عادت ڈالنا شروع کریں گے, اور 10 سال کی جب انشاءاللہ ہوگی تو اس کو بھی ہم کہیں گے تمہاری طرح ہی فکر نہ کرو. تو یہ نہیں کہ اس سے کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے. وہ بچپن میں تمہیں بھی نہیں ہم کہتے تھے,
اور اس کو بھی نہیں کہتے. جب یہ تمہاری عمر کی آئے گی تو اس کو بھی ہم کہیں گے. اس طرح بتا دیں, پیار سے بتا دیں بچے کو. ٹھیک ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dearest Huzur, وعلیکم السلام. سؤالي هو ما هي أهم الصفات التي يجب على زوجة المربي أن تتحلى بها؟ جزاكم الله. کہتے ہیں کہ مربی کی بیوی کو کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے؟ مربی کی بیوی میں پہلی بات ہے مربی کی بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مربی ہے, اور اس سے پہلے مربی کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ مربی ہے. اور مربی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے. اور تربیت وہی اچھا اس طرح کر سکتا ہے جس کی خود تربیت اچھی ہوئی ہو, جو اپنے نمونے نیک قائم کرنے والا ہو. جب مربی نیک نمونے قائم کرے گا تو اس کی بیوی بھی اس کے نمونے پہ چلے گی اور نیک نمونہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی. اور جب نیک نمونہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ عورتوں میں اپنے اس نیک نمونے کی وجہ سے ان کی تربیت کے لیے اہم کردار ادا کرے. مربی کی بیوی کو 5 وقت کی نمازوں کا پابندی, سمار کے نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے. مربی کی بیوی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی جاننا اور اس کی تفسیر جاننا ضروری ہے. مربی کی بیوی کو جماعت کا لٹریچر, اسلام کا لٹریچر اور تفسیریں پڑھنا بھی چاہیے کچھ وقت نکال کے, تاکہ اس کو جہاں موقع ملے تبلیغ کر سکے. مربی کی بیوی کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. لوگوں سے ملے تو وہ کہیں گے ہاں بڑی با اخلاق عورت ہے. مربی کی بیوی کو جو نمونہ ہے وہ ایسا ہو کہ دوسرے دیکھ کر اس کے عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ خصوصیات جو ہیں مربی کی بیوی میں ہونی چاہیے. اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے مربی کی بیوی میں. یہ نہیں کہ مربی کی بیوی ہوں تو میں کوئی چیز ہوں, بلکہ عاجزی سے ہر کام کرنے والی ہو, تو پھر وہ بہترین بیوی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. اور وقت ختم ہو گیا ہے, گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. اور جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی باتیں بعد میں. جزاکم اللہ تعالیٰ. وبهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا.